اور سورۃ المومنون میں پھر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم اس چیز کے متمنی ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ان فلاح پانے والوں میں ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن مومنین کا ذکر فرمایا کہ وہ فلاح پا گئے، کامیابی حاصل ہو گئی۔ ہر بندہ کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایک طالب علم ہو تو اس کی کامیابی یہ ہے کہ میں امتحانات میں اچھے نمبر لے آؤں، ایک جوان شخص ہو تو اس کی کامیابی یہ ہے کہ میں اچھی جاب حاصل کر لوں، اس کی کامیابی یہ ہے کہ ایک اچھا رشتہ مجھے مل جائے۔ تو اس طرح سے مختلف لوگوں کے لیے، مختلف کیٹیگریز کے لیے کامیابی کے تصور مختلف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو تصور ہمارے سامنے پیش کیا وہ یہ پیش کیا، ایک پوری لسٹ ہے جو انشاءاللہ کبھی بیان کی جائے گی سورۃ المومنون میں، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ابتدائی آیات میں ہے۔ سورۃ المومنون کی ابتدا ہی اس سے ہو رہی ہے، قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا گئے مومن، اور پھر ان مومنین کی صفات بیان کی گئی ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 9 میں بیان فرمایا کہ جو کہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب ان نمازیوں کا، ان مومنین کا جو ان صفات کے حامل ہیں، ان صفات کو اختیار کرنے والے ہیں، ان کو نتیجے میں کیا دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ وارث ہوں گے، ان کو ایک وراثت دی جائے گی، ایک چیز دی جائے گی، ایک انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہاں پر ہم جب کامیاب ہوتے ہیں، کوئی طالب علم امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو اچھے نمبر مل جاتے ہیں۔ ایک شخص جس کو اچھی جاب مل گئی، وہ کامیاب ہو گیا تو اس کو ایک ہینڈسم سیلری مل جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ بیان فرمائے کہ جو کہ اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق کامیاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا عطا فرمائے گا؟ ہم الوارثون، وہ وارث ہو گئے کس چیز کے؟ الذین یورثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وارث ہو گئے فردوس کے۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کو ہمیشہ کو اگر مزید کھینچ دیا جائے تو ہم جتنا کھینچ سکتے ہیں، سانس تو ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ لمٹ ختم نہیں ہوگی جتنی طویل زندگی ہمیں جنت میں ملنے والی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں چند منٹ کی نیند پیاری ہوتی ہے، لیکن اس چند منٹ کی نیند کو اگر ہم قربان کر دیں اور نماز کے لیے حاضر ہو جائیں تو ہمیشہ ہمیشہ کی جو ایک سکون ہے، کیونکہ نیند تو جنت میں نہیں ہے لیکن سکون ہے، آرام ہے، راحت ہے، اطمینان ہے۔ یہاں پہ جب ہم تھک جاتے ہیں دنیا میں تو اس تھکاوٹ کے بعد تھکاوٹ سے نجات کا ذریعہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ کچھ دیر آنکھیں بند کر کے لیٹ جائے، سکون کے ساتھ، بچے شور و غل نہ مچا رہے ہوں، گلی میں کوئی غل گپاڑا نہیں ہو رہا، کوئی شور شرابہ نہیں ہو رہا، کوئی مشینیں ہمارے اطراف میں نہیں چل رہی ہیں، کوئی ریکارڈنگ کچھ نہیں ہو رہی ہو، تو اس طرح کی بالکل خاموشی کا ماحول ہو اور موسم بالکل نارمل ہو کہ نہ اس میں بہت زیادہ شدت کی ٹھنڈ ہو اور نہ ہی شدت کی گرمی ہو، تو نہ لو چل رہی ہو نہ سرد ہوائیں چل رہی ہو، بلکہ ایک نارمل موسم ہو جو کہ طبیعت کو فرحت بخشے۔ تو موسم بھی ہمیں ایسا ملنا چاہیے اور آس پاس شور بھی نہیں ہو، اور پھر جس مقام پر ہم موجود ہوں وہ آرام دہ ہو، ایسا نہ ہو کہ زمین جو ہے وہ ناہموار ہو، بغیر کسی دری کے اوپر، صرف زمین کے اوپر جبکہ نیچے ریت ہے، نوکیلے پتھر ہیں، کنکر ہیں، اس طرح کا معاملہ اور ہم زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے، اس پر تو پرسکون نیند نہیں آ سکتی۔ پرسکون نیند کے لیے، آرام کے لیے، راحت کے لیے، اطمینان کے لیے لازمی سی ایک بات ہے کہ ہمیں بستر بھی پھر نرم و نازک سا چاہیے، ایک نرم اور گرم سا بستر چاہیے، آرام دہ بستر چاہیے۔ اب یہ تمام تر سہولیات، یہ تمام تر صفات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، جو کچھ ابھی آ رہی ہیں، کچھ ابھی نہیں آ رہی، بعد میں آ سکتی ہیں، کہ آرام کے لیے، راحت کے لیے، سکون کے لیے جب بندہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے کہ بعض اوقات 24 گھنٹے جاگنا پڑتا ہے، گھر میں کوئی خوشی کی تقریب ہے یا کوئی غم کا ماحول ہے، اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی بیمار ہے، ہاسپٹل میں کوئی داخل ہے، اس کے ساتھ کسی اٹینڈنٹ کو رکنا پڑ رہا ہے، تب اس اٹینڈنٹ سے جا کے پوچھیں جس کی کیا حالت ہوتی ہے کہ گھر میں اور کوئی ہے ہی نہیں اس کے ساتھ رکنے والا، سارے جو رشتہ دار ہیں وہ ساتھ چھوڑ گئے اور اب اکیلے مجھے اپنے بھائی کے ساتھ اٹھنا پڑ رہا ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ اٹھنا پڑ رہا ہے، والد کے ساتھ اٹھنا پڑ رہا ہے۔ تو اب ایسا بندہ جو کہ کئی گھنٹے، یعنی ایک دن تو نارملی ہم جاگتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اگر بندہ 18-20 گھنٹے جاگ لے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اس کو آرام چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں
جو دنیاوی آرام ہے وہ بڑا پیارا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت ساری اخروی نعمتوں کو قربان کر دیتے ہیں اپنی نیند کو پیارا رکھنے کی وجہ سے، جبکہ اسی نیند کو اگر ہم یہاں پر قربان کر دیں تو آخرت میں ہمیں کیا ملے گا؟ وہ فردوس ہمیں ملے گی، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا کہ وہ لوگ فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بندہ اس طرف بھی نظر کرے کہ جنتی بستر، جنتی جو نعمت ہے، اور جنت میں جو اہل و عیال ہمارے ہوں گے، جنت میں جو ہمیں مکان رہنے کو ملے گا، اور جو آسائشیں ہمیں دی جائیں گی، جو سواریاں ہمیں جنت میں میسر ہوں گی، جو مشروبات اور جو طعام ہمیں ملے گا، وہاں پر کھانے کو جو چیزیں پیش کی جائیں گی، جو پینے کو چیزیں دی جائیں گی، وہ ساری کی ساری اگر ہمیں ہمارے پیش نظر ہوں تو یہاں پر یہ معمولی سے قربانی دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔